ہو آج ہمارے محلوں میں مسجدوں کے سامنے ڈیجوں پہ لوگ ریچھوں کی طرح ناچ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو دیکھو اپنے مسلم محلوں میں، اگر یہی کام نان مسلم کر دیں تو دنگا ہو جائے۔ تم کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ مجھے؟ آذان کے وقت میں تمہارے ٹیلی ویژن کی وائس تک کم نہیں ہو پاتی، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو قیامت کے دن؟ جبکہ آذان کے وقت میں دنیا کی باتیں کرنے پر یہ وعید ہے کہ ہو سکتا ہے مرتے وقت ایمان ختم ہو جائے، سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ ادب کرو، آذان کا ادب کرو۔ جاب کرتے ہو، کانٹ روڈ پہ کرتے ہو، رامپور روڈ پہ کرتے ہو، سنبل روڈ پہ کرتے ہو، یہ جتنے بھی آپ کے آس پاس فیکٹریز ہیں، پیتل کی فیکٹریز ہیں، یا دیگر جہاں بھی آپ جاب کرتے ہو، ایک من بنا لو، سیلری کم دو گے بھائی چلے گا، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر نماز چھوڑنے کو کہو گے تو آپ کی جو ہے ہم نوکری چھوڑ دیں گے، چونکہ رزاق اللہ ہے، جب اس نے پیدا کیا ہے تو ہیلا ہم تلاش کریں گے، روزی ہمیں خدا عطا فرما دے گا۔ نماز کی پابندی کرو، ایک وقت کی بھی نماز مت چھوڑو۔ میں تو دکانداروں سے بھی کہتا ہوں، آذان ہو جائے سٹر گرا دو، دروازے ڈور دا کلوز بند، گراہک کھڑے کوئی بات نہیں، ایک جائے گا خدا 10 بھیجے گا۔ ارے بولو، عقیدہ ہے تو بولو نا زور سے یار۔ آپ ایک چھوڑو گے اللہ 10 بھیج دے گا۔ تم نماز شروع تو کرو، خدا کی بارگاہ میں آنا شروع تو کرو، اپنے دل کا درد خدا کی بارگاہ میں پیش تو کرو۔ وہ دل کی بات جانتا ہے، مگر تمہاری زبان سے سننا اسے اچھا لگتا ہے۔ تہجد کے وقت میں اٹھنا شروع کرو۔ اللہ ہم گناہگاروں کو بھی توفیق دے دے۔ بڑی پیاری نماز ہے تہجد کی نماز، خدا کی رحمتیں بڑے قریب ہوتی ہیں اس وقت۔ آسمان اول پر خدا اپنی شان کے مطابق، یعنی یہ کہہ لو کہ خدا کی رحمت آسمان پر تشریف لاتی ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق جو اس کی شایان شان ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھیو، تہجد کی نماز کی عادت ڈالو اور وضو کر کے سونے کا مزاج بناؤ۔ 5 وقتہ نماز پڑھو اور خدا کی بارگاہ میں پیشانی تو جھکاؤ۔ اللہ کہتا میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تم دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر کے کہو یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا۔ یا اللہ مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا کر دے، میرے مولا میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، بارے قرض سے بغدوشی دے دے۔ تم میں کوئی وہ ہوگا جو یہ گڑ گڑا کر کے دعا کرے یا اللہ میری بچیاں جوان ہیں، غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے۔ یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے، سچا بنا دے، اچھا بنا دے۔ جو بے اولاد ہے وہ یوں دعا کرے یا اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ خدا کی بارگاہ میں تم نے دعائیں کرنا چھوڑ دی ہیں، بتاؤ سچ ہے کہ نہیں؟ اگر جمعے کی نماز میں امام کی دعا لمبی ہو جائے، تمہاری طبیعتوں پر گرا گزرتا ہے، اپنے دامن کو دیکھو اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہیں تمہارا ایمان بہت زیادہ ویک تو نہیں ہو گیا ہے۔ ارے دعائیں بلاؤں کو ٹالتی ہیں اور تم نے دعائی مانگنا چھوڑ دی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھنا شروع کرو۔ اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے۔ دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے۔ گمراہیوں سے شر سے بچاتی ہے اے خلیل، رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمہیں اس نوجوان کی داستان سنا رہا ہوں جس کی شادی ہو چکی ہے۔ دیکھو گھڑی کی سوئی 12 سے اوپر ہے، اس لحاظ سے تھوڑا سا ذرا آپ بولتے رہیں تاکہ مجھے بیداری کا احساس رہے۔ شادی، بیوی سے اجازت لے لی، بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، لیکن بیوی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ میرا شوہر اتنے دنوں بعد آئے گا۔ یہ چلے گئے مدینہ میں علم حاصل کرنے۔ حضور کے روضے کے قریب جنت کی کیاری میں یا اسی کے آس پاس امام مالک کی درسگاہ لگا کرتی تھی، وہیں پہ اسٹوڈنٹ علم حاصل کرتے تھے، وہ بھی وہیں پہ رہنے لگے۔ سال گزر گیا ایک، یعنی 1 ایئر کمپلیٹ، 1 سال۔ اب خط لکھا اپنی بیوی کو،
اور خط کا مضمون سنو اور ان کے دل میں علم کی اہمیت کا اندازہ لگا۔ ہم اور آپ تو اپنی مسجد کے امام کے پاس جا کر کے نماز کا پرناؤنسیشن بھی صحیح نہیں کر پاتے، اس کا تلفظ بھی صحیح کرنے کی توفیق نہیں ہمیں۔ بینکوں میں لائن لگانے کا وقت ہے، ساری چیزیں کو لیے ٹائم ہے، لیکن نماز صحیح کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا حضرت مہلت نہیں ملتی۔ مہلت تو میرے یار تجھے تب ملے گی جب 4 کاندھوں پہ جائے گا سوار ہو کر کے، مگر پھر واپس نہیں آئے گا۔ اور جب وہاں چلا جاتا ہے نا بہت پچھتاتا ہے، وہ اچھے عمل نہیں ہوتے تو اچھے ہوتے ہیں تب بھی دعا کرتا ہے کہ کاش اور زیادہ اچھے کر لے۔ وہاں سے پلٹ کر آنے کا کوئی راستہ نہیں، اور تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، گھر والے تمہاری پراپرٹی بانٹ لیں گے۔ کس پراپرٹی پہ اتراتے ہو میرے ساتھیوں؟ نہ جانے اللہ نے کتنے مٹی سے بنا کر کے مٹی میں ملا دیے۔ لہٰذا اچھے بنو، کردار اچھا کرو۔ بدن اچھا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ روح اچھی ہو تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، اگر آتما اچھی ہو جائے تو جناب والا اللہ تعالیٰ روشن ضمیر بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے تھے زینت وہ نہیں ہے جو مال کی زینت ہے۔ مال پہ کیا اترانا؟ مال تو فرعونوں کی وراثت ہے۔ اچھا مال ہو تو اچھی بات ہے، لیکن عموماً مال فرعونوں کی فراعنہ کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، تقریروں میں نیٹ پہ سنا ہوگا آپ نے، کوئی بندہ پہلے غریب تھا بعد میں مالدار ہو گیا تو اس کا بیہیویئر دیکھو، اس کا انداز زندگی دیکھو کہ پہلے صحیح تھا یا اب صحیح ہے۔ اگر اب بھی صحیح ہے اور طریقہ اچھا ہے تو سمجھ لو عثمان غنی کے راستے پہ جا رہا ہے، اور اگر پٹری سے اتر گیا ہے تو سمجھ لو قارون کے راستے پر جا رہا ہے۔ خود فیصلہ کرو جنت میں کون سا راستہ جا رہا ہے اور جہنم میں کون سا راستہ جا رہا ہے۔ ہمیں انہی مالداروں سے محبت ہونا چاہیے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے تو دل عثمان غنی کی خیرات عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق بات۔ مدرسوں سے محبت کریں، جی جی بے شک سبحان اللہ۔ مسجدوں میں خرچ کریں، جی جی غریبوں پہ خرچ کریں۔ کوئی بیوہ ہے بیچاری محلے میں اس کا کوئی نہیں تو بہن بنا کے رات کے اندھیرے میں اس بہن کی مدد کر دیں۔ بے شک بے شک۔ پرچار نہ کریں۔ موسم آ رہا ہے سردیوں کا، 10,000 کے خرید لیے 20 لحاف لائن میں لگا دیا۔ غریب بہنوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تمہاری بہن اگر لائن میں لگی برا لگے گا۔ وہ جو غریب بہن ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے اور کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے۔ نمائش کرنے کے لیے یہ کام نہ کرو، ہاں ترغیب دلانے کے لیے اخبار میں دے سکتے ہو، مگر ان کے فوٹو تو نہ دو جنہیں تقسیم کر رہے ہو۔ یار اس انداز میں ان کی مدد کرو کہ ان کی عزت بھی رہ جائے اور تمہارے لیے ان کے حق میں خدمت بھی ہو جائے۔ میرے بے شک بے شک۔ میری بات کا برا تو نہیں مان رہے ہیں آپ لوگ؟ سب سے کہہ رہا ہوں میں آپ تمامی حضرات سے، حضرات مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، کمزور بیواؤں کے کام آیا کرو۔ اور جو غریبوں کے کام آتا ہے نا انسانوں کے، اللہ کے فرشتے مدد کو آ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ذرا زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ سبحان اللہ۔ قدم قدم پہ ستارے ہوتے کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے ہوتے کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 سال کے بعد بیوی کو خط پتہ کیا لکھا؟ میری شریک حیات، علم نے میری پیاس کو بڑھا دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ حضور کا مدینہ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مکمل عالم نہیں بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ البتہ تمہارے لیے اجازت ہے، اس کو کہتے ہیں شرط یا طلاق، یعنی مقید کر کے کہا اگر تم چاہو تو میری طرف سے تمہیں طلاق رجعی ہے، تم جو ہے عدت گزار لو اور دوسری جگہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، چونکہ اب حضور کا مدینہ چھوڑنے والا نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ تک کہ عالم نہ بن جاؤں، جب تک کہ مجھے علم کا شوق میرا مکمل نہ ہو جائے۔ یار کیسی طلب تھی ان لوگوں میں، ذرا سوچیے آپ۔ ہم بھی پڑھے ہیں اشرفیہ میں، قادریہ بھی پڑھیں، بقرعید آتے ہی ایک دن بڑا بھاری گزرتا طلبہ کے لیے کہ جلدی سے چھٹی ہوں اور اپنے گھر جائیں
اور یہاں دیکھ رہے ہیں 1 سال کمپلیٹ ہو چکا اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں آؤں گا نہیں. مگر بیوی بھی کتنی پیاری تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو یا اللہ مردو تم بھی دعائیں کیا کرو یا اللہ ہمیں نیک شریک حیات عطا فرما جو کنیز فاطمہ زہرا ہو. اور اے میری بہنوں تم بھی دعائیں کیا کرو یا اللہ ہمارا جو ہم سفر ہو اس کے بعد دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو مگر شریعت کی محبت ہو آمین. اور دین کی دولت ہو تاکہ آپ کی یہ جوڑی دنیا تک نہ رہے بلکہ جنت میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے. ذرا زور سے بول دو سبحان سبحان اللہ. اللہ. میرے بھائیو سنو. اس بہن نے جواب دیا. بھائی سنیں ذرا. اس بہن نے خط لکھا اور خط اتنا ایموشنل کر دینے والا تھا کہ میں آپ کو سناؤں تو آپ رو پڑیں گے. اس بہن نے لکھا میرے سرتاج میرے شریک حیات تمہارے دماغ میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ تم نہیں آؤ گے تو تمہاری زوجہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی. میرے شوہر آپ دین کی خدمت کے لیے گئے ہیں آپ علم دین حاصل کرنے گئے ہیں زندگی بھر بھی تمہاری راہ تک نہ پڑے تمہارا دامن چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا بولیں زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ گئے تھے تو بیوی امید سے تھی. امید سے سمجھتے ہیں نا. ہاں بیوی پریگنینٹ تھی بیوی ان کی. 1 سال گزر گیا 2 ایئر 3 یہاں تک کہ سال گزرتے رہے. اور پتہ ہے کتنے سال ہو گئے انہیں علم حاصل کرتے کرتے. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنو کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں. یار سچی بات یہ ہے انہی کی محبتوں کے سائبان میں ہمیں ایمان کی اور علم کی خوشبو ملی ہے. دین کا کام کرنے والے تو گزر گئے اب تو بہت کم لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ اس میں اضافہ فرمائے اور ان سبوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. آمین. اللہم آمین. کیسے لوگ تھے اللہ اکبر. 10-11 سال نہیں 12-13 سال نہیں 14-15 سال نہیں میرے ساتھیوں 3 کم 20 یعنی مکمل 17 سال اپنے بیوی بچوں کو خدا کے حوالے کر کے علم حاصل کرتے رہے. کتنے سال بتا رہا ہوں میں 17 سال. ادھر بچہ 1 سال 2 سال 2.5-3 سال میں تو بچہ بولنے لگتا ہے. وہ 5-6 سال کا ہو جائے بچہ باہر جب دوسرے بچوں کو اپنے باپ کی گود میں دیکھتا ہے عید کے دن کاندھوں پہ دیکھتا ہے کوئی تہوار آ جائے تو بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتا ہے. ایسے وقت میں ان بچوں پر کتنا غم ٹوٹتا ہے پہاڑ ان کے دلوں پر جن بچوں کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے. جن بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے. مجھے یاد ہے دلی میں جو دنگا ہوا تھا 2 سال پہلے NRC کے پروٹیسٹ میں تو ہم لوگ گئے تھے وہاں جو لوگ شہید ہوئے تھے تو اس میں ہم نے کئی فیملیز ایسی دیکھی چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے. بڑا رونا آیا ان بچوں کو دیکھ کر کہ بچوں کے لیے یار ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں. باقی سارے لوگ ہیلپ کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنی جگہ لیکن ایک بیٹے کو جتنا پیار اور جتنا قرار اپنے باپ کی گود میں آتا ہے اتنا قرار کسی اور کی گود میں آ ہی نہیں سکتا. بچے کے لیے خالائیں بھی ہوتی ہیں پھوپھیاں ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں مگر میرے ساتھیوں ماں تو ماں ہوتی ہے. ذرا بول دو یار زول بول دو ماں کی محبت میں بولو نا. اس جلسے میں آئے ہو اپنے ماں باپ کے لیے درازی عمر کی دعا کرو.